فرماتی ہیں والد صاحب کا نام محمد رضا ہے، ایران سے میرا تعلق ہے، ایران رابعہ سے دارالعلوم میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله تعالی ومتعنا الله بعلومه وفنونه وبركاته آمين۔ قال حدثني عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار قالت كان ذاك يوم الخندق۔ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه روایت نقل کی ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہ۔ ہشام بن عروہ نے روایت کی اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر سے، حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی روایت کر رہے ہیں اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ جاءوکم من فوقکم، اس وقت کو یاد کرو جب وہ لوگ اوپر سے بھی تمہارے طرف تمہارے اوپر آئے، ومن اسفل منکم، اور نیچے سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں ٹیڑھی ہونے لگے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں میں آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت میں مومنین کی آزمائش ہو گئی، وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو سخت طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے یوم الخندق، خندق والے دن کے بارے میں، یعنی غزوہ خندق کے بارے میں۔ اب بین سطور میں لکھا ہوا ہے جاءوکم اے بنو غطفان، اشارہ کر دیا گیا کہ وہ جو احزاب تھے ان میں سب سے بڑی تعداد تھی بنو غطفان، سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ بنو غطفان کی تھی۔ اور اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ اگر بنو غطفان سے کوئی معاملہ کر لیا جائے تو باقی لوگوں سے نمٹنا آسان ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ جو سید الخزرج تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو سید الاوس تھے، ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی یہ محاصرہ لمبا ہو رہا ہے، انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، تو کیا ہم غطفان سے کوئی معاہدہ نہ کر لیں، بنو غطفان سے؟ عرض کیا کہ کیسا معاہدہ؟ کہا کہ ہم مدینے کی 1/2 پیداوار ان کو دے دیا کریں اور 2/2 پیداوار ہمارے پاس رہے، اور کم از کم وہ ان مشرکین کا ساتھ نہ دیں اور ساتھ چھوڑ دیں، ہم اس بنا پر معاہدہ کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیال ظاہر فرمایا تو سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس کی پیروی کرنا ضروری ہے، یا آپ کا اپنا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صرف میرا اپنا خیال ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی ہم اس صورت پر کبھی راضی نہیں ہوئے، تو اسلام کے آنے کے بعد ہم اس صورت پر کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو بڑی تعداد کی احزاب کے اندر وہ بنو غطفان کی تھی، اس لیے بین سطور والے نے کیا لکھ دیا، اے بنو غطفان، ورنہ حقیقت میں قریش کے لوگ تھے، غطفان کے لوگ تھے، بنو اسد تھے، بنو سلیم تھے، بنو مرہ تھے، بنو اشجع تھے، بنو کنانہ تھے اور بنو فزارہ تھے، کئی قبائل تھے، بہت سارے قبائل کا جمع ہو کر حملہ تھا، لیکن بڑی تعداد غطفان کی تھی۔ ومن اسفل منکم، اور وہ نیچے سے بھی آئے، نیچے سے یہاں مراد ہے بنو قریظہ کے لوگ جنہوں نے نیچے سے بغاوت کر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مشرکین بار بار ان کو پیغام بھیج رہے تھے کہ تم نیچے سے حملہ کرو، ہم اوپر سے حملہ کریں گے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق والے دن مٹی کو خود منتقل فرما رہے تھے حتی اغمر بطنہ اور ور بطنہ. اغمرہ یہ متعدی ہے، اس لیے اغمرہ کی ہوا ضمیر راجع ہوگی تو رات کی طرف، یہاں تک کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کو ڈھانپ لیا. اور اغبرہ جو ہے یہ لازم ہے، بطنہ پہ فاعل آ کر بات ختم ہو جائے گی. اب اغبرہ بطنہ، یہ راوی نے یہ ذکر کیا کہ اغبرہ بطنہ آپ کا پیٹ مبارک جو تھا وہ مٹی سے بھر گیا. معلوم ہو کہ بڑے کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ عمل میں حصہ لے، اور یہ پورا طریقہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوری سنت آپ کی یہی تھی کہ آپ سب صحابہ کے ساتھ ساتھ کام میں شریک رہتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ علیحدہ سے بیٹھ جاتے ہو اور سب کو لگا دیتے ہو، ایسا آپ کا معمول نہیں تھا. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت اس پر کوشش کرتے تھے کہ آپ کو تکلیف نہ دی جائے، لیکن آپ ان کے ساتھ. یہاں تک کہ پیچھے گزر چکا کہ ایک غزوہ بدر میں غالباً اونٹ پر آپ بار بار باری باری سوار ہو رہے تھے. انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی سوار رہے ہیں، ہم پیدل چلیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ما انتما باقوى مني وما انا باغنى بالاجر منكما. ما انتما باقوى مني، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، جتنا طاقت تم میں اتنی طاقت مجھ میں ہے. وما اغنى بالاجر عنكما منكما، اور مجھے ثواب کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی تم کو ضرورت ہے، میں تم سے زیادہ ثواب کا مستغنی نہیں. یہ طریقہ تھا سنت کے مطابق. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ سنت کو بھی لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. سنت صرف 2 چیزوں کی رہ گئی ہے، ٹوپی، امامہ اور 2-4 ہاتھ میں تصویر. لیکن جو اعمال کی سنتیں تھی، زندگی گزارنے کی سنت تھی، معاشرت، اخلاق، یہ ساری چیزیں آج کل لوگوں نے چھوڑ دی. یقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا. بعض روایتوں میں واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، اور بعض روایتوں میں واللہ لولا انت ما اهتدینا. اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے. فانزلا سکینۃ علینا، اے اللہ آپ ہمارے اوپر سکینت نازل فرما دیجیے. انزلا امر بنون خفیفہ وثبت الاقدام ان لاقینا، اور جب ہماری کافروں سے ملاقات ہو یعنی مقابلہ ہو تو آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے. ان الاولی قد بغوا علینا، یہ اولی جو ہے یہ اس میں موصول ہے. ان الاولی قد بغوا علینا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے. یہ اس میں اشارہ ہے ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا، جب یہ فتنے کا ارادہ کریں گے یعنی ہمیں دین سے ہٹانا چاہیں گے. یہاں فتنے سے مراد ہے کفر، شرک، ارتداد. اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. تو وہاں آپ جانتے ہیں یہ جلالین وغیرہ میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ سے مراد ہے شرک اور کفر. اسی طرح اذا ارادوا فتنة ابینا، یہ لوگ اگر شرک اور کفر کا ہم سے چاہیں گے ابینا ابینا تو ہم اس کا انکار کریں گے، انہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھ رہے تھے. آخری جو مصرع ہے وہ پھر فتنہ ہے، اذا ارادوا فتنة ابینا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنی آواز کو بلند فرما دیتے تھے اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا، تاکہ ایک جذبہ پیدا ہو. چلو معلوم ہو کہ اشعار سے جذبہ پیدا کرنے کا کام لینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا ہے مسجد نبوی میں، اور وہ ممبر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور جس پر آپ کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے. اور آپ حسان کو فرماتے تھے کہ اللہم ایدک اللہ بروح القدس اور اللہم ایدہ بروح القدس. اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں اشعار پڑھا کرتے. یہ سب اصل مقدرہ کا جواب ہے. چلو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. بات یہ ہے کہ ہر چیز اگر اعتدال میں اپنی جگہ میں ہو
اور جتنی ہونی چاہیے اتنی ہو، ہر چیز اچھی ہو. اور جب بھی کوئی چیز حد سے آگے نکلتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ مشعر الا کالملح فی الطعام، کہ اشعار ایسا ہے جیسے کھانے کے اندر نمک، کہ اگر آپ کھانے کے اندر نمک شامل نہ کریں تو کھانے میں مزہ نہیں آ سکتا. اس طرح زندگی میں یا خطابت میں یا جناب اور اس میں کبھی کوئی شعر بیچ کے آ جائے نمک کے طور پر تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے نمک تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا کھانا مشکل ہو جائے گا. نمک تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے گا کھانا مشکل ہو جائے گا. تو ہر چیز ایک حد کے اندر ہے تو اچھی ہوتی ہے. اب یا تو لوگ شعر کا ہوتے نہیں یا ہوتے ہیں تو صبح شعر، دوپہر شعر، رات شعر. تو شعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یہیمون. تو یہ قصہ ہے کہ ہمارے یہاں اعتدال ہے. تو سنت جو ہے وہ ہمیں اعتدال سکھاتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار پڑھنا، اشعار سننا منقول ہے، لیکن وہ آپ کی پوری زندگی میں ایسا ہی ہے جیسا کہ کالملح فی الطعام صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی ہے وبا کے ساتھ اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا دبور کے ساتھ. قوم عاد کی جو ہلاکت ہوئی ہے وہ ایک تیز آندھی کے ساتھ ہوئی ہے. قرآن مجید میں اس کو فرما انا ارسلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس، اور وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکتی تھی کانہم اعجاز نخل منقعر، جیسا کہ کھجوروں کے درخت جن کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، کھجوروں کے تنے جن کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا. فذوقوا عذابی ونذر، اب میرا عذاب چکھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم عاد کو جو ہلاک کیا تو ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ایک اور جگہ میں آتا ہے لنذیقہم الی آخر الآیات. تو قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ہے. تو قوم عاد کو جو ہلاک کیا گیا تھا وہ ریحا صرصرا تیز آندھی سے، لیکن وہ آئی تھی مغرب کی طرف سے. اور یہ جو قریش کے لوگ حملہ آور تھے احزاب، ان پر جو ہوا مسلط کی گئی تھی وہ مشرق کی طرف سے آئی. مشرق کی طرف سے جو ہوا آتی ہے اس کو کہتے ہیں فبا، اور وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور مغرب کی طرف سے جو ہوا آتی ہے وہ تیز ہوتی ہے اور وہ اسے کہا جاتا ہے دبور. آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں کراچی کے اندر کہ جب مغرب سے ہوا چلتی ہے گرمیوں کے زمانے میں، یا کراچی کا جو اصلی موسم ہے تو اس میں تیز ہوا ہوتی ہے. کا اوقات ساحل پہ کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اتنی تیز. اب تو کم ہو گئی، پہلے تو اور بھی تیز، لیکن آج کل چل رہی ہے مشرق کی طرف سے. چنانچہ یہ کوئٹہ کی ہوا آ رہی ہے، اس کی وجہ سے یہاں سردی ہو رہی ہے. تو جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے اسے کہتے ہیں فبا، اور جو مغرب کی طرف سے آتی ہے اسے کہتے ہیں دبور. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد کی گئی فبا کے ساتھ اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا دبور کے ساتھ. معلوم ہوا کہ قوم عاد پر جو ہوا آئی تھی مغرب کی طرف سے آئی تھی، اور یہ جو مشرکین مکہ پر سخت ٹھنڈی ہوا تھی یہ شام کی طرف سے آئی تھی، شمال مشرق کی طرف. وبه قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اگر انت پڑھو گے لولا انت وزن چوٹ جائے. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها. جب احزاب کا دن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، یہ خندقہ جو خندق یہ فعل بنایا گیا ہے خندق سے، اور خندق ماضی کا یہاں صیغہ ہے اور مراد حفرہ. آپ نے جب خندق کھودی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ خندق میں مٹی خود منتقل کر رہے تھے، یہاں تک کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی جلد کو چھپا دیا تھا. وکان کثیر الشعر، اور آپ کے بال بہت تھے.
اب اس روایت میں آ رہا ہے کہ وکان کثیر الشعر کہ آپ کے بال بہت تھے، لیکن شمائل ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ عالی الصدر و اعالی الذراعین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک بالوں سے صاف تھا اور کندھے جو تھے ان پر بھی بال نہیں تھے، اور ایک طویل الکان طویل المسربہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طویل المسربہ تھے، یعنی بالوں کی ایک لکیر باریک کی تھی جو آپ کے سینہ مبارک سے نیچے پیٹ تک گئی تھی۔ تو بظاہر اس روایت میں اور اس روایت میں تعارض آ رہا ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سے حضرات نے فرمایا کہ بس اوقات ایک ہی آدمی دیکھنے والا اس کو زیادہ سمجھتا ہے، دوسرا آدمی اس کو کم سمجھتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے تو بال بہت ہوتے ہیں اور سینے پر بھی اور یہاں پر بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طریقے سے نہیں تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا جیسے بالوں کے جیسے بالکل صاف ہو، کیونکہ یہ بالوں کا ہونا یہ مردانگی کی بھی علامت ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر بال تو تھے، لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہوں اور آدمی کو عجیب سا محسوس ہو کے ڈر محسوس ہو یا خوف محسوس ہو۔ تو گویا ایک راوی نے اس کو تعبیر کیا کثیر الشعر سے اور دوسرے نے اس کو تعبیر کیا عالی الصدر سے، تو یہ گویا دو مختلف حالات کے درمیان کی ایک اعتدال کی کیفیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فسمعته، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ رج پڑھ رہے تھے۔ رج کہا جاتا ہے اس کلام مقفع موزون کو کہ جس کو جنگ وغیرہ کے موقع پر پڑھا جائے، تو آپ یہ رج پڑھ رہے تھے عبداللہ ابن رواحہ کی کلمات کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ جو اشعار آپ نے پڑھے نہیں، کوئی آپ کے بنائے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ زندگی میں آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا، اور قرآن نے نفی کی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور شعر آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھا۔ یہ مناسب نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن اور شعر جو ہے اس کے اندر خلط ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے زندگی بھر کبھی شعر نہیں کہا، لیکن آپ نے دوسروں کے اشعار پڑھے تھے، کہ مثلا کہ امیہ ابن ابی خلف اور دوسرے شاعروں کے شعر پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احیاناً ثابت ہے، کالملح فی الطعام۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ آپ مٹی بھی ساتھ ساتھ اٹھا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے اللہم لو لم تم اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی رغبوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا۔ قال راوی کہتے ہیں ثم یمد صوتہ بآخرها، اپنے آخر میں آپ اپنی آواز کو لمبا کرتے ہیں۔ لمبا کرنے کی دو توجیحات کی گئی، ایک توجیہ یہ ہے ابینا، یہ لمبا کیا، اور بعض حضرات فرمایا ابینا کو مکرر کر کے لمبا کرتے تھے، ابینا ابینا۔ وبه قال حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال أول يوم شهدته يوم الخندق۔ یہ بھی سب سے پہلے گزری تھی کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بھی جنگ کے اندر شریک ہوا تو خندق والا بھی، لیکن یہاں شریک ہونے سے مراد ہے مقاتلین ہے، ورنہ تو ویسے آپ عہد میں اور اس میں شریک رہے ہیں، لیکن مقاتلین میں شامل نہیں کیا گیا۔ بچوں میں چیزیں اٹھانے میں پکڑانے میں آپ یہ شامل تھے، اور قتال کے اندر ان کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال دخلت على حفصة ونوساتها تنكف قلت قد كان من أمر الناس ما ترينا فلم يجعل لي من الأمر شيء فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه قال حبيب بن مسلمة فهلا أجبته قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجناية قال حبيب حفظت وعصمت قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها۔
روایت نقل کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور دو سندیں ہیں، دونوں میں آخر میں جا کر روایت ختم ہو رہی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم پر، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس گیا تو حفصہ جو ہیں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ اور حال یہ تھا کہ ان کے جو بال تھے ان سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی وہ نہا کر نکلی تھی اور ان کے گیسوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا وہ معاملہ ہے جو تم دیکھ رہی ہو اور مجھے اس مشورے میں شریک نہیں کیا گیا۔ تو حضرت حفصہ نے فرمایا تم چلے جاؤ اور وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ تم اگر نہیں جاؤ گے تو اختباسی کام ہو، تمہارے ان سے رکنے کے اندر کہیں اختلاف اور جدائی پیدا نہ ہو جائے۔ اور حضرت حفصہ نے عبداللہ ابن عمر کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر چلے گئے۔ جب لوگ بکھر گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اس خلافت کے معاملے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھائے، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے بھی حقدار ہیں، اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنی چادر کھول دی تھی اور میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہ بات کہوں کہ اس خلافت کا زیادہ حقدار تم سے بڑھ کر وہ آدمی ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تم سے اور تمہارے والد سے اسلام کے اوپر قتال کیا۔ لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ میں ایک ایسی بات کروں گا جو مسلمانوں کی مجمع کو میں تفریق پیدا کر دے گی اور خون بہا دے گی، اور اس کا دوسرا مطلب لے کر لوگوں کو تک یہ بات پہنچائی جائے گی۔ تو مجھے وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے اندر تیار کی ہیں۔ حبیب بن مسلمہ نے فرمایا کہ آپ کو محفوظ کر دیا گیا اور آپ کو غلطی سے معصوم کیا گیا۔ محفوظ نے عبد الرزاق سے نقل کیا کہ لفظ جو ہے وہ نوسات ہی ہے۔ دخلت علی حفصہ، میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، یعنی اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا، اور حال یہ تھا کہ ان کے گیسوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب دیکھیے لفظ نوساتھا، اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 19 میں کہ بعض نسخوں کے اندر نشواتھا بھی آیا ہے، لیکن تمام شعراء لکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب عربی میں ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہے کہ اور بھی روایات ہیں اور اس میں لفظ نشوات آ رہا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت ذکر کی، اس میں نوسات تھا، یہ روایت تھی معمر کی زہری سے، اور آگے بالکل اس روایت کے آخر میں جا کر پھر یہ بات نقل کی کہ یہی روایت عبد الرزاق نے بھی زہری سے نقل کی ہے، اس میں بھی یہ لفظ وہ اشارہ کر دیا کہ صحیح لفظ کیا ہے۔ اب دیکھو امام بخاری کی کہتے کچھ نہیں لیکن بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ معمر نے جب زہری سے نقل کیا تو بھی نوسات کا لفظ تھا، عبد الرزاق نے جب زہری سے نقل کیا تو بھی نوسات کا لفظ تھا، وہ تردید کر دی کہ یہ لفظ جو ہے نوسات ہی ہے، نسوات نہیں، اور اسی کو تمام محدثین نے فرمایا کہ نسوات کوئی لفظ نہیں۔ اب قصہ کیا ہوا؟ قصہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کوئی معمولی آدمی تو تھے ہی، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اپنے والد جنہوں نے صحبت پائی، اور زبردست صحابی عبادل اربع جب کہا جاتا ہے 4 عبداللہ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ضرور شامل ہوتے ہیں، اور ان کے والد عمر فاروق کو وہ شخص تھے کہ دنیا کہتی ہے کہ اگر 10 سال عمر فاروق اور زندہ رہ جاتے تو دنیا میں کہیں کفر کا نام و نشان نہ ملتا۔ عمر فاروق کی خلافت ایسی زبردست تھی کہ آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور جناب سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی شاندار خلافت جس میں مسلمانوں کو اتنی زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہو، اس کی مثال عمر فاروق کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خصوصی توفیق عطا فرمائی۔
تو ظاہر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص تو ان کے بیٹے کے اندر بھی وہ صلاحیتیں تو ہوتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. تو عمر فاروق کی صلاحیت تو کسی کو کوئی کلام ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان تو کیا جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی کوئی کلام نہیں ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو خلافت سے بچا نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ عمر فاروق جو تھے وہ اپنے اس بیٹے عبداللہ ابن عمر کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنانے سے بچانا چاہتے تھے. چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اور سب زخمی ہو گئے تو انہوں نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ یہ خلافت جو ہے یہ 6 افراد کے درمیان دائر ہے. اور یہ 6 کے 6 افراد جو تھے وہ عشرہ مبشرہ کے تھے. 6 کے 6 افراد جو تھے اب وہ عشرہ مبشرہ کے تھے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. عمر فاروق جو ہیں وہ پہلے چلے گئے تھے جا رہے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا تعاون میں شہادت ہو چکی تھی. باقی رہ گئے 7 ہے جی عشرہ مبشرہ میں سے باقی رہ گئے 7. ان 7 میں بھی جو ان کے اپنے بہنوئی تھے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ ان کو عمر فاروق نے ان خلافت کے اہل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا. اب آپ اندازہ کیجیے یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو 6 افراد باقی وہ 6 کون تھے عشرہ مبشرہ. ظاہر ہے کہ وہ روح زمین کے افضل ترین لوگ تھے. آپ نے خلافت ظاہر کر دی کہ بھائی ان 6 آدمیوں کے درمیان خلافت ہے ان میں سے جس کو آپ لوگ چاہو تو امیر المومنین بنا لیں. اور اس وقت میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ 6 آدمیوں کے درمیان خلافت ہے لیکن اگر 3 ایک طرف ہوں اور رائے جو ہے وہ جمع نہ ہو سکے تو پھر عبداللہ ابن عمر کو ساتھ شریک کر لینا تاکہ افراد یہ ہوں اور جدھر ان کا ووٹ پڑے تو اس کو ترجیح دے دی جائے. گویا کل افراد کتنے ہو گئے 7 6 عشرہ مبشرہ کے اور ایک اپنے بیٹے کو انہوں نے کیونکہ آپ کو انہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا جو ہے بڑا فائق الرائے ہے. تو ایمانداری اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیٹا جو ہے وہ اوروں سے افضل ہو تو اس کو شامل کیا جائے نہ کیا جائے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کو ہر قیمت پر شامل کرنا اس لیے کہ ہمارا بیٹا ہے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے. اور اس لیے شامل نہ کرنا کہ ہمارا بیٹا ہے اگرچہ افضل ہے لیکن ہم اس کو شامل نہیں ہونے دیں گے یہ بھی مناسب نہیں ہے. پھر اس کا حق مارنا ہے اور مسلمانوں کا حق مارنا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعتدال سے کام لیا اور یہ فرمایا کہ یہ کمیٹی میں شامل ہیں مگر خلافت میں ان کا حق نہیں. تو کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ عبداللہ ابن عمر کو کیوں خلیفہ بناتے نہیں جاتے؟ تو فوراً فرمایا اس کو میں کیسے خلیفہ بناؤں اس کو تو طلاق دینے نہیں آتی. فرمایا کہ اس کو میں کیسے خلیفہ بناؤں اس کو تو طلاق دینے نہیں آتی اور جس کو طلاق دینا نہ آتا ہو تو اس کو میں خلیفہ کیسے بناؤں. اس کا بھی قصہ ہے اور وہ انشاءاللہ آپ بخاری شریف کے اندر ہمارے جلد ثانی میں بھی کئی جگہ پڑھیں گے. جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض کے اندر طلاق دے دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھا گیا تو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ عمر فاروق نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیراجعھا. اے عمر تم جا کر اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور پھر حیض گزرنے کا انتظار کرے پھر طہر آئے. طہر میں اگر طلاق دینا چاہے تو دے اور حیض حالت حیض کے اندر طلاق دینے کی اجازت نہیں. تو عمر فاروق نے اس پرانے قصے کو دلیل بنا دیا اور فرمایا کہ میں اس کو کیسے خلیفہ بنا سکتا ہوں جبکہ اس کو طلاق دینے نہیں آتی. لیکن بعد میں پھر ایک موقع پر یہ فرمایا کہ یہ جو خلافت کا پٹا تھا یہ خطاب کی اولاد میں بس ایک آدمی نے اٹھا لیا میں اور اپنی اولاد میں کسی اور کے اوپر یہ پٹا کسی اور کی گردن میں یہ پٹا نہیں ڈالنا چاہتا. مطلب یہ کہ بہت مشکل کام ہے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے بہت ذمہ داری ہے تو اس لیے میں اپنے بیٹوں کو اس ذمہ داری کے اندر شریک نہیں کرنا چاہتا. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے. اب عبداللہ ابن عمر اتنے بڑے آدمی کہ جو 7 افراد کی کمیٹی کے اندر شامل تھے. پھر عثمان غنی کا زمانہ آیا پھر علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا
حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات ہوئے اور ان اختلافات میں پھر جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں حضرات کو توفیق عطا فرمائی. پھر تحکیم ہوئی. پھر تحکیم کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے جی. آخر میں پھر حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سپرد کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اب یہ جو حدیث ہے یہ کب کی ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صفین کے بعد کی ہے، یعنی جس وقت میں حکمین جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا، اور مگر ان حکمین میں عبداللہ ابن عمر کو شریک نہیں کیا گیا. تو عبداللہ ابن عمر کو یہ خیال تھا کہ عمر فاروق نے اور عشرہ مبشرہ نے تو مجھے شریک کیا اس خلافت کے مسئلے میں. ٹھیک ہے، میں خلافت کا طالب نہیں ہوں، نہ میں خلافت لینا چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کا یہ اجتماعی معاملہ ہے تو جو بڑے حضرات بھی جن لوگوں کو شریک کر چکے ہیں آئندہ آنے والوں کو بھی چاہیے کہ ان کی رائے کا خیال کریں. تو ہو سکتا ہے کہ میں ان لوگوں کے حق میں زیادہ بہتر رائے دے دیتا اور مسلمانوں کو کسی ایک بات کے اوپر جمع کر دیتا. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے اس معاملے کے اندر شریک نہیں کیا گیا. ایک توجہ تو یہ ہے. اور دوسری بات حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ صفین کے بعد کا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اس زمانے کا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی اور وہ خلیفہ برحق بن گئے، کیونکہ اب کوئی مقابل میں کوئی موجود نہیں تھا تو وہی خلیفہ برحق تھے. تو جب خلیفہ برحق بنے تو اس وقت انہوں نے خطبہ دیا. اب خطبے میں یہ جملہ کہا، وہ پڑھ لو. قلت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قد كان من امر الناس ما ترينا، کہ لوگوں کا وہ معاملہ ہے جو تم دیکھ رہی ہو، یعنی لوگوں میں بڑا اختلاف ہوا ہے. ولم يجعل لي من الامر شيء، اور اس معاملے میں میرے لیے کوئی چیز نہیں رکھی گئی. کوئی چیز نہیں رکھی گئی کا کیا مطلب؟ کہ مجھے مشورے میں شریک نہیں کیا گیا. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ عثمان غنی کی خلافت کے بعد لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے بہت کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ خلیفہ بن جائیں. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تو اس وقت میں بھی لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ ہم حضرت علی کو بھی چھوڑتے ہیں، حضرت معاویہ کو بھی چھوڑتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور پھر جب حضرت معاویہ اور حضرت حسن کا قصہ ہوا تو اس وقت میں بھی لوگوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. آپ اور یہ ہے روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر آگے آگے ہوتے تھے، مجمع پیچھے ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ آپ خلافت کی بات کیجیے، ہم آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور لوگ کیوں عبداللہ ابن عمر کو پسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ زمانہ دیکھ چکے تھے کس کا؟ عمر فاروق کا. اور عمر فاروق تھے جی. تو لوگوں کو یہ خیال تھا کہ عمر فاروق جیسی خلافت قائم کی عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اس جیسی خلافت دوبارہ قائم کر سکتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے. تو اس لیے سب لوگ عبداللہ ابن عمر پر زور دیتے رہے. مگر عبداللہ ابن عمر کا ایک ہی جواب، ہر موقع پر انہوں نے ایک بات کہی. جب بھی لوگ کہتے تھے کہ آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس میں کچھ مسلمانوں کو قتل کرنا پڑے گا؟ یہ پوچھتے لوگ کہتے تھے ہاں کچھ کو تو مارنا پڑے، کیونکہ جو مخالف ہوں گے باقی تو ان سے نمٹنا پڑے گا. تو فرمایا کہ پھر میں اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہوں. ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ میں اپنی خلافت کے لیے مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ عبداللہ ابن عمر نے نہ حضرت عثمان کے بعد، نہ حضرت علی کے بعد، نہ حضرت معاویہ کے بعد، کسی کے بعد بھی خلافت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، بڑا دباؤ تھا کہ کسی طریقے سے یہ خلیفہ بن جائے. تو خلافت کے تو یہ خود بھی طالب نہیں تھے اور خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے. اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ بننے کے اندر یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کا خون بہانا پڑے گا اور کچھ موافق ہوں گے کچھ مخالف ہوں گے. جو موافق ہوں گے وہ تو ساتھ دیں گے، جو مخالف ہوں گے ان کو دبانا پڑے گا، دبانے کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے گی تو مسائل پیدا ہوں گے. تو اس لیے عبداللہ ابن عمر پیچھے ہٹتے رہے. لیکن ان کو یہ خیال ضرور ہوا کہ مجھے مشورے میں شریک کیوں نہیں کیا. بات سمجھ میں نہیں سمجھ رہے؟ یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بات ترجمہ صحیح کرو اور جو واقعات سارے ہوئے ان کے مطابق آپ حدیث بولو.
تو عرض کیا، فرمایا کہ میں نے لوگوں کا وہ معاملہ ہے جو تم دیکھ رہی ہو، اور میرے لیے اس معاملے میں کوئی چیز نہیں رکھی گئی۔ نہیں رکھی گئی کا کیا مطلب؟ کہ اس معاملے میں مجھے بالکل شریک نہیں کیا گیا۔ فقالت، تو حضرت حفصہ نے فرمایا الحق، تم وہاں چلے جاؤ، کہ وہاں جا نہیں رہے تھے، فرمایا تم چلے جاؤ، فإنهم ينتظرونك، کیونکہ وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ واخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ان سے رکنے میں، یعنی وہاں نہ جانے میں اختلاف پیدا ہو۔ اگر تم نہیں جاؤ گے تو لوگ سمجھیں گے کہ عبداللہ ابن عمر ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے، شریک نہیں ہے تو ایک گروپ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، وہ آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا اور ان کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، تو مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ تو حفصہ بھی یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، تو فرمایا میں ڈرتی ہوں کہ تمہارے ان سے رکنے میں، یعنی تمہارے وہاں نہ جانے میں اختلاف پیدا ہوگا۔ فلم تدعہ، اور حضرت حفصہ نے عبداللہ ابن عمر کو نہیں چھوڑا۔ نہیں چھوڑا کا کیا مطلب؟ اصرار کرتی رہی حتی ذہبا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر وہاں سے۔ فلما تفرق الناس، جب وہ مجمع ختم ہو گیا جو مشورے کا تھا یا جس میں وہ میٹنگ ہونی تھی، تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ اب جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں کہیں ان کی نظر پڑ گئی عبداللہ ابن عمر پر۔ قصہ یہ ہوا کہ خطبے کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی عبداللہ ابن عمر پر۔ انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر بہت بڑے آدمی تھے، ہمارا عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اب مسلمانوں کا جا کر اتفاق ہوا ہے میری خلافت پر، اور اب میں خلیفہ برحق ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ابن عمر جو ان کے جو حواریین ہیں وہ کہیں مقابلے پر کھڑے ہو جائیں، تو خدا کر کے تو یہ اختلاف ختم ہوا ہے اور مسلمان ایک آدمی کی خلافت کے اوپر جمع ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، تو یہ کہا کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جب لوگ بکھر گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ فرما دیا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں بات کرے، یعنی خلافت کے معاملے میں کچھ گفتگو کرے، فلیقلع لنا قرنہ، تو وہ اپنا سینگ ہمارے لیے بلند کرے۔ سینگ ویسے تو کہتے ہیں جانور سے، لیکن قرن بولا جاتا ہے، مراد سر ہے، یعنی سر اٹھا کے بات کرے، کون ہے اس کو زیادہ حقدار؟ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں اس خلافت کے، منہ اس سے اور اس کے باپ سے۔ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ، ہم زیادہ مستحق بِهِ اے بِهَذَا الْأَمْرِ، اور امر سے مراد خلافت، ہم زیادہ مستحق ہیں اس خلافت کے، اس سے اور اس کے باپ سے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو یہ جملہ فرمایا، تیز جملہ تھا، بہت زیادہ، بہت تیز جملہ تھا، لیکن اس کا بھی اپنا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے جی۔ وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک بڑے آدمی کے بیٹے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابو سفیان، اور حضرت ابو سفیان بھی کوئی معمولی آدمی تو تھے نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ مشرکین کی قیادت ہمیشہ وہی کرتے رہے۔ ابو جہل کے بعد جتنے واقعات تھے، چاہے احد کے، خندق کے، حدیبیہ کے، بیعت الرضوان کے، ان سب میں جو مشرکین مکہ کے قائد تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابو سفیان۔ تو قائد ہونے میں تو اس کی کیا شبہ ہے، اور آدمی کے بڑے ہونے میں ہم آپ کو بتا چکے کہ بڑا آدمی بڑا ہوتا ہے، کفر میں جائے تو بڑا ہوتا ہے، اور اسلام میں آئے تو بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ وہ اسلام میں آئے تو بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور کفر میں جائے تو بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے باپ بہت بڑے آدمی تھے، تو وہ جانتے تھے کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کی، یہ کہا کہ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ، ہم اس امر کے، یعنی اس خلافت کے، اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ مستحق۔ مگر جملہ تیز، بہت تیز جملہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خطابت ہوتی ہے تو اس طرح کے جملے نکل ہی جاتے ہیں، یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد احتیاط سے بولنا چاہیے۔ قال حبیب بن مسلمہ، تو حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ حبیب بن مسلمہ جو ہے یہ بھی صحابی ہے، مگر صغار صحابہ میں ہے۔ تو حبیب بن مسلمہ نے جب یہ واقعہ سنا عبداللہ ابن عمر سے، تو عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا فَهَلَّ أَجَبْتَهُ، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیہاتیوں کا طریقہ ہے کہ چادر لپیٹ لیتے ہیں، وہ جو چادر لپیٹتے ہیں اس طرح کر کے، تو خبوہ کہتے ہیں اس کو، احتبا بھی کہتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو کر، یہ احتبا ہے، اور جو چادر لپیٹی گئی وہ کیا ہے؟ خبوہ ہے۔
تو کہا کہ وہ چادر تھی میں نے کھولی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر کہوں کہ آپ سے اور آپ کے باپ سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ سے اور آپ کے باپ سے اسلام کے اوپر قتال کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا فحللت حقبتی، تو میں نے اپنا حقوہ کھولا، اپنی چادر کھولی، وہممت ان اقول، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کہوں احق بهذا الامر منک، کہ آپ سے زیادہ اس خلافت کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں من قاتلک واباک علی الاسلام، کہ جنہوں نے آپ سے آپ کے والد سے اسلام پر قتال کیا۔ یعنی آپ کی تو ساری زندگی ادھر گزری ہے اور ہماری ساری زندگی ادھر گزری ہے، اور ہم تو آپ لوگوں سے قتال کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ ہم نے آپ کو اسلام کے اوپر مجبور کیا ہے۔ فخشیت ان اقول کلمۃ، تو فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں چادر کھولوں اور پھر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ دوں، لیکن مجھے خیال ہو کہ اس سے فتنہ پھیلے گا، اور مجھے یاد آیا کہ مجھے تو جنت میں جانا ہے یا رہنا ہے، تو اس لیے پھر مجھے جنت یاد آ گئی اور میں نے سوچا چھوڑو اس بچے کو، آگے جنت چلے گا۔ فخشیت ان اقول کلمۃ، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں فخشیت ان اقول کلمۃ، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ میں کیسی بات کہہ دوں گا تفرق بین الجمیع، جو ان تمام لوگوں کے درمیان تفریقہ پیدا کر دے گی، وتسفک الدم، اور یہ بات خون بہا دے گی۔ لفظی ترجمہ، یہ بات خون بہا دے گی، یعنی اس کی وجہ سے مجمع میں انتشار پیدا ہو جائے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر اگر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ دیتے تو مجمع کا ایک بڑا حصہ یقیناً عبداللہ ابن عمر کا ساتھ دیتا، کیونکہ بات تو حق تھی، اور یقیناً لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو جاتے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ ابھی تو امت کا اجتماع ہوا تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ پر، اور پھر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اس لیے عبداللہ ابن عمر نے مسلمانوں کے اختلاف سے بچنے کے لیے یہ حق بات دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اختلاف سے بچانا زیادہ رہا، یہ طریقہ سلف صالحین کا رہا، تو حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو، ان کے درمیان خون نہ بہے، خون بہنا ہے تو مسلمان اور کافروں کے درمیان ہو، مسلمانوں کے درمیان نہ ہو۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ میں ایسی بات کہہ دوں گا جو مجمع کے درمیان تفریق پیدا کر دے گی، خون کو بہا دے گی، وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، اور مجھ سے محمول کیا جائے گا کسی دوسری چیز پر، کیونکہ میرا مقصد تو حق بات کہنا ہوگا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ خلافت کے طالب ہیں، لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیں گے یا اس کی بات کریں گے، حالانکہ میں خلافت کا طالب ہوں نہیں، تو میری بات کو غلط طریقے سے آگے نقل کیا جائے، کیونکہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا کچھ ہے اور نقل کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر سال ہمارے ساتھ میرے ساتھ تو خاص طور پر ہوتا ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، باہر نکل کے طالب علم کہتے ہیں تو آپ نے یہ کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کہا، اور وہاں ساتھی موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اتنے سارے لوگ ہیں، تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے یہ نہیں کہا تو یہ کہا، مگر سننے والا چونکہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے، تو میری بات بھی اس کو اپنے غلط انداز سے اس کو پیش کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو لوگ اس کو صحیح طریقے سے لیں گے نہیں اور اس کو غلط طریقے پر نقل کیا جائے گا، وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ، اور غیر اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر مجھ سے محمول کیا جائے گا۔ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِيهِ، تو مجھے وہ نعمتیں یاد آ گئی جو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے اندر تیار کی ہیں کہ دنیا میں کیا آگے چلیں گے، جنت میں آرام سے رہیں۔ حبیب ابن مسلمہ فرماتے ہیں خصوص کا واؤسین کا آپ کو محفوظ کر دیا گیا اور آپ کو محفوظ کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس غلطی سے محفوظ رکھا اور آپ نے مسلمانوں کو جمع رکھا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزون۔ اور یہی وہ تمام واقعات ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، ان کے لیے 2 ثواب ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی، ان کو 1 ثواب، فإن أصيب فإن أصاب فله أجران وإن أصيب فله أجر واحد۔ اس لیے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان
کوئی یعنی وہ سب صحابی ہیں، کالنجوم ہیں، کلہم عدول ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین اور آسمان کا فرق ہے. خلافت الخارجیین، خارجیوں کے علاوہ لیکن اہل سنت والجماعت کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطائے اس لیے علی. لیکن جب انہوں نے صلح کر لی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ برحق تھے، ان کے خلاف خروج نہ جائے. گزشتہ حدیث کا ترجمۃ الباب سے تعلق ہے. ہاں، یہ بتانا ہے کہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ وہ حضرات ہیں کہ جو تمام غزوات میں شریک رہے ہیں، یہاں تک کہ غزوہ احزاب اور یہ حضرات جو تھے اس میں شریک تھے. اور اس کے مقابلے میں ادھر جو حضرات تھے دوسری طرف ان میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور یہ حضرات. جی ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جملہ استعمال کیا ہے فلاں احق به منه ومن ابيه، تو یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ پر تعریض ہے. یعنی جملہ بڑا سخت ہے، تو اس کا مطلب پس منظر ظاہر ہے کہ سخت ہے تو کیا ہوا، تو خلیفہ ہے اور خلیفہ برحق ہے. خلیفہ برحق اگر کوئی تیز جملہ کہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ذرا نہیں کہنا چاہیے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، اب اپنی رائے ہے. لیکن بہرحال وہ خلیفہ برحق ہے. خلیفہ برحق اگر ڈنڈا بھی مار دے تو بھی آدمی کو سہنا پڑتا ہے، وہ تو لیکن خلیفہ برحق ہے. خلیفہ برحق کو تعزیر کا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ جو خلیفہ برحق کو تعزیر کا اختیار ہے والد صاحب، تو سب جملہ کہنے کا کیوں نہیں اختیار ہے؟ یہ سوال ہے یہاں پر فلاں نحن احق به میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی تعریف ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصل میں انہوں نے فرمایا فلاں نحن احق به منه ومن ابيه، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہہ سکتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کیسے ہے؟ اصل میں تعریف تو تھی عبداللہ ابن عمر پر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تو کوئی اتنی تعریف تھی نہیں، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے تو ان کے بارے میں کچھ کہنا تو لا حاصل ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا. تو اسی کو کہا گیا کہ یہ جملہ تیز ہو گیا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جملہ جو تھا یہ تیز ہو گیا، اور اسی تیز جملے کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر کو ناگواری بھی ہوئی، اور اسی لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دوں. اور وہ سب باتیں اپنی جملہ کا تیز ہونا پر حق ہے، واقعی تیز یعنی ضرورت سے زیادہ تیز. لیکن بہرحال خلیفہ ہے، خلیفہ کو ایک بات کہنے کا وہ ڈنڈے بھی مار دے تو بھی تعزیر کا حق ہے، تو تیز بات کہنے سر جی. پھر معترضین کے اعتراض کو پھر کیا جواب ہو سکتا ہے اگر وہ کہیں کہ صحابہ کا آپس میں بغض تھا؟ یہ دیکھو یہ کہاں سے کہاں تک بہت ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں تیز کلمات استعمال کر لیتے تھے، آپ یہ کہو، آپ گھر بیٹھا جو بات جتنی ثابت ہے اتنی کہو. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں تیز کلمہ کہہ دیتا تھا، یا ایک زوجہ مطہرہ دوسری زوجہ مطہرہ کے خلاف تیز بات کہہ دیتی، انا ہوتی تلک یہودیہ ہے، حضرت حفصہ نے حضرت زینب کے بارے میں کہہ دیا. تو تیز باتیں جو ہیں وہ تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں کہہ ہی دیتا ہے، لیکن بھتیجے کو اور پوتے کو بڑھیا قاعدے نہیں ہے کہ وہ دادا اور اس کے بھائی کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے. اور اس سے بخ ثابت نہیں ہوتا والد صاحب، اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ بات تیز اتنی تیز بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود بخ تو ثابت نہیں ہوتا. بخ تو اس وقت ہوتا جب دلوں میں رہتے، انہوں نے تو دل میں کچھ نہیں نہ رکھا، صاف کہا انہوں نے تو بخ کہا ہوگا. چلو سبحانک اللہم وبحمدک. پڑھ لیجیے حدیث شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب والے دن فرمایا تھا نفذوہم ولا یفذوننا. اور اصل میں ایک بات ہمیشہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شروع سے، اور وہ یہ ہے کہ جو طبعی چیزیں ہیں وہ باقی رہتی ہیں. طبعیات، لوگ نیکی کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں آج کل کہ طبعیات ختم ہو جائیں، جذبات ختم ہو جائیں. حالانکہ جذبات ختم نہیں، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جو جذبات تھے وہ آپ سے زیادہ تھے. آپ تو ڈھیلے ڈھالے لوگ ہو، کمزور لوگ ہو، بڑے طاقتور مضبوط لوگ تھے. اور جو آدمی جتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا اتنے ہی اس کے جذبات طاقتور ہوں گے، وہ تو سب. لیکن کمال تو حضرات کا یہ ہے
کہ زبردست قسم کی طاقت تھی، زبردست قسم کے جذبات تھے، لیکن پھر بھی اس کو قابو میں رکھتے تھے. کبھی کوئی بات تیز ہو گئی انسان. چلو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سليمان بن سورة. ہو گیا پڑھنے لیا تھا ترجمہ رہ گیا نہیں، میں نے کرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب والے دن فرمایا کہ اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ولا یغزوننا، اور یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے ولا یغزوننا، تو نون کو نون میں ادغام کر دیا گیا، یعنی اب یہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سورة رضي الله عنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجري الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نصير إليهم. سلیمان بن سورة رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے. کب فرماتے تھے؟ حين أجري الأحزاب، جب وہ قبائل چلے گئے، جب ان قبائل کو دور کر دیا گیا. لفظی ترجمہ جب ان قبائل کو مدینے سے دور کر دیا گیا. اجلا کا مطلب ہے جلا وطن کر دینا، یعنی نکال دینا، بھیج دینا. تو جب ان قبائل کو مدینے سے دور کر دیا گیا، اس وقت میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، یہ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے. نحن نصیر الیہم، اب ہم ان کی طرف جائیں. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. اب یہاں کی بات سمجھیے کہ غزوہ خندق تو ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور قرآن نے کہا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ ایک تو خندقیں کھدی اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑی. پھر اس کے بعد کافروں کے حملے ہوتے رہے، وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم خندق کو کراس کر کے پھان کر اندر چلے جائیں اور جا کر مدینے پر حملہ کریں. تو ان کی کوششیں ہوتی رہی مسلسل، اور کئی لوگ ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے زبردست حملے کیے ہیں خندق کو پار کرنے کے لیے. تو اس میں ایک دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یعنی آپ مسلسل دفاع کرتے رہے اپنے ساتھ، اپنے خود اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ. مشرکین مکہ کا، اور اس دفاع کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی. اور ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں آپ کی مسلسل قضا ہو گئیں. اتنا موقع آپ کو نہیں ملا کہ آپ فجر کی آپ فرض نماز پڑھ سکیں. چنانچہ آپ کتاب الصلاۃ کے اندر پڑھیں گے کہ یہ 4 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں آپ نے عشاء کے وقت میں ادا فرمائی ہیں. فقضاهن مرتبۃ، جیسا کہ آپ نے مشکات میں روایت پڑھ لی ہوگی، پھر آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا. اب اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر زبردست حملہ ہو اور نماز بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہو، صلاۃ الخوف کا تو حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اگر صلاۃ الخوف بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں دفاع کرنے کی کوشش کی جائے گی آخر وقت تک، اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر نماز کی قضا کی جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال، آبرو اور مدینے کو بچانے کے لیے یہ نمازیں قضا فرما دی، اور پھر آپ نے ان کو ترتیب کے ساتھ ادا کیا. دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ترتیب بین الفوائد جو ہے یہ واجب ہے. چنانچہ جس دن آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو مغرب کی نماز کے وقت میں آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز کی قضا کی، پھر مغرب کی نماز پڑھی. اور وہ جس دن 4 نمازیں آپ کی قضا ہوئی تھیں اس میں آپ نے ان کو فقضاهن مرتبۃ، آپ نے ترتیب کے ساتھ ان کو ادا کیا. تو اس سے مسئلہ نکلا ہے الترتیب بین الفوائد واجب، فوائد کے درمیان ترتیب واجب. اس سے متعلق یہ 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. درمیانی نماز ظاہر ہے کہ یہاں عصر ہی کی نماز مراد ہے،
اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جو قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں بہت سارے قول ہیں. ایک قول ہے کہ اس سے نماز فجر مراد ہے، دوسرا قول ہے کہ اس سے نماز مغرب مراد ہے، اور ایک قول ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے. لیکن ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عصر ہی کی نماز مراد ہے. اگلی روایت جلدی. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. عمر فاروق رضی اللہ عنہ خندق والے دن آئے جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور آ کر کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے. سب یسبو کے معنی برا بھلا کہنے لگے. یہ کہنا ہے یا گالی، اکثر لوگ سب کے معنی کہتے ہیں گالی کے، لیکن ہر جگہ یہ ترجمہ چل نہیں سکتا، ہر جگہ یہ ترجمہ چل نہیں سکتا. اس لیے شروع میں احتیاط کرنی چاہیے. سب کے معنی برا بھلا کہنا، اب برا بھلا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے. تو کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو قریب تھا کہ میں نماز ہی نہ پڑھوں، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اللہ کی قسم میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان وادی میں اترے. آپ نے وہ نماز کے لیے وضو کی، ہم نے بھی وضو کی. تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی بعدما غربت الشمس، جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا. ثم صلی بعدها المغرب، اور پھر اس کے بعد آپ نے مغرب کی وقتی نماز پڑھی. معلوم ہو کہ اگر فائدہ ہو اور وقتیہ ہو اور آدمی صاحب ترتیب ہو تو اس کو پہلے فائدہ ادا کرنی ہوگی اور فائدہ کے بعد پھر وقتی ادا کرنی ہوگی. البتہ اگر فوائد زیادہ ہو جائیں تو پھر ستن، جیسا کہ نیچے کتابوں میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، پھر ترتیب ثابت ہو جاتی ہے. ایک ترتیب واجب نہیں ہے. اللہ سوال ہے آواز تو آ نہیں رہی، کل چاہیے.